السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جیسے کہ الحمدللہ ہماری تختی نمبر 8 پوری ہو چکی ہے، اب انشاءاللہ ہم تختی نمبر 9 شروع کریں گے۔ تو یہ تختی نمبر 9 ہے۔ تختی نمبر 9 کا نام ہے اظہار۔ اظہار یعنی آپ سمجھتے ہیں اردو کے اندر ظاہر کرنا، اظہار کرنا، اور یہ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اپنے قاعدے کے اندر سمجھاؤں گا تاکہ آسانی ہو جائے، اور اس کے اندر کتنی چیزیں ہیں یہ بتائی جائیں گی آپ کو، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ کل کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو تختی نمبر 8 پارٹ نمبر 2 میں کل آپ کو تختی نمبر 9 کی تھوڑی سی وضاحت کر کے بتائی تھی۔ تختی نمبر 9 کا نام، تختی نمبر 9 کے اندر جو چیزیں ہوں گی اس کے بارے میں ہم نے آپ کو تختی نمبر 9 کے بارے میں تھوڑا سا سمجھایا تھا۔ آج ہم تختی نمبر 9 آپ کو سمجھائیں گے۔ کل کی ویڈیو میں بھی آپ کو تھوڑا سا سمجھایا گیا تھا، اس کو جس حضرات نے وہ بھائی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہو وہ جا کے ڈسکرپشن کے اندر بھی دیکھ لیں، پلے لسٹ میں بھی دیکھ لیں، آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ سمجھنے میں۔ تو تختی نمبر 9 شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں زوم کر دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے۔ جی یہ لیجیے تختی نمبر 9۔ تختی نمبر 9 اظہار۔ اظہار کہتے ہیں ظاہر کرنے کو۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز کے اندر بتایا تھا کہ تنوین اور نون ساکن کی تختی میں سمجھایا تھا کہ تنوین اور نون ساکن کے 4 بڑے قاعدے آئیں گے، جن میں سے پہلا قاعدہ جو ہے اس کا نام ہے اظہار۔ میں آپ کو اس بات کو دوبارہ دہرا رہا ہوں، 4 قاعدے آئیں گے۔ نمبر 1 کا نام ہے اظہار، نمبر 2 اخفا ہے، تو جو اس کے بعد والی تختی نمبر 10 میں ہے۔ تو آج ہمیں تختی نمبر 9 پڑھنا ہے، تو اس کو سمجھیں۔ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 ہے۔ تنوین اور یعنی واو، نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1۔ تنوین کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب میں جب بھی تنوین کہوں گا آپ کے ذہن کے اندر یہ چیز آ جائے گی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو جی ہاں تنوین کہتے ہیں۔ اور نون ساکن کس کو کہتے ہیں وہ بھی آپ کو الحمدللہ بتایا تھا، باقاعدہ لکھ کر سمجھایا تھا کہ نون ساکن کہتے ہیں جس بھی نون پر جزم سکون لگے۔ جزم سکون والے حرف کو ساکن حرف کہتے ہیں، با پہ لگے تو با ساکن، جزم سکون تا پہ لگے تو تا ساکن، جزم سکون سا پہ لگے تو سا ساکن۔ اسی طریقے سے جزم سکون نون پہ لگے گی تو وہ بن جائے گا نون ساکن۔ یہ دیکھیے یہ نون ساکن ہے، نون پہ جزم سکون لگا ہوا ہے، تو اس میں تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ آئے گا نمبر 1۔ تو شروع کرتے ہیں تختی۔ اس تختی میں 9 شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک چیز بتا دیں، جیسے اس میں بتایا تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ، تو آج ہم تنوین کے قاعدے پڑھیں گے اور اگلی ویڈیو میں نون ساکن کے قاعدے پڑھیں گے۔ تو اوپر سے لے کے نیچے تک جتنا پورے پیج کے اندر میں ہم تنوین کو ہائی لائٹ کر لیں گے، تنوین کے قاعدے کو تنوین پہ نشان لگا لیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تختی۔ جیسا کہ آپ کو کل بتایا تھا یہ 6 حرف آئیں گے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، اور ان الفاظوں کو آپ کو یاد کرنا ہے۔ خا، غین، ہا، عین، ہا، حمزہ، یہ 6 حرف آپ اس طریقے سے یاد کر لیجئے کہ جس وقت میں آپ قرآن مجید پڑھیں گے، قرآن کے اندر تنوین اور نون ساکن کے بعد یہ 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے گا تو تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کر پڑھیں گے بلا گنہ کے، گنہ نہیں ہوگا اس کے اندر۔ سمجھ میں آ رہا ہوگا الحمدللہ۔ تو آپ اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں، اور اب میں تنوین کی تختی کو خالی آپ کو پڑھاؤں گا، اس میں ہم نون ساکن کی تختی آج نہیں لیں گے، سیکنڈ پارٹ کے اندر لیں گے۔ یہ 2 پارٹ کے اندر اس لیے بانٹا جا رہا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تنوین کی آج تختی۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔
तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की आए तो नून को ज़ाहिर कर कर बिला गुन्ना के जल्दी पढ़ेंगे, इसको इजहार कहते हैं। ठीक है, इजहार कहते हैं यानी ज़ाहिर करना। ठीक है, शुरू करें इंशाल्लाह। क्या आपने देखा कि हमने तनवीन वाले जो सबक हैं इसमें नून साकिन तनवीन और नून साकिन साथ में दिए हुए हैं। आज हम खाली तनवीन पढ़ेंगे, तो ये हमने पहले इस पे निशान लगा लिया। ये देखिए दूसरा, ये देखिए तीसरा, ये चौथा, ये यहाँ पांचवा, ये छठा और ये सात। ये पूरे पेज के अंदर हमने जो तनवीन वाले हैं बस उन्हीं को पढ़ना है, और कल की वीडियो में नून साकिन वाले आएंगे। तो शुरू करते हैं। चलिए, त्वा या ज़बर त्वई, रा अलिफ दो ज़बर रन, त्वई रन। अब यहाँ देखिए क्या है, ये दो ज़बर तनवीन है, इसके बाद में क्या है, ये तनवीन के बाद में ये नहीं देखना अलिफ, क्योंकि हमने जैसे तनवीन में पढ़ा था कि अलिफ दो ज़बर के साथ में अलिफ पढ़ा जाता है, तो ये तनवीन का ही है। तो रा अलिफ दो ज़बर रन है, लेकिन ये तनवीन के बाद वाला हर्फ देखना है कौन सा है। ये देखें, गौर करें, इस तख्ती को बहुत अच्छी तरीके से समझें आप कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका कुरान बेहतर होगा। ये दो ज़बर तनवीन हैं, इसके बाद में कौन सा हर्फ है, ये क्या है, आप देखें इसको, क्या है आप बताएं, बोलें आप, फिर मैं बोलूँगा इस चीज़ को। अगरचे आपने इसको बोला कि ये अलिफ है, तो मैं मालूमात के लिए ये बताता चलूँ कि ये अलिफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तख्ती नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि अलिफ हमेशा, जी हाँ, खाली होता है। बिल्कुल सही कहा। तो ये क्या है जी, ये हमज़ा है, हमज़ा ज़बर आ। चूँकि 6 हरफों में अगर हम तलाश करते हैं तो हमें हमज़ा बिल्कुल सही मिलता है। तो दो ज़बर तनवीन के बाद हमज़ा आ गया। चूँकि तख्ती भी ये कह रही है कि तनवीन और नून साकिन के बाद अगर हुरूफ़ हल्की आएँ, यानी ये 6 हरफों में से कोई हर्फ आए, तो तनवीन की आवाज़ को, नून साकिन की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। तो दो ज़बर तनवीन को ज़ाहिर कैसे करेंगे? त्वा या ज़बर त्वई, रा अलिफ दो ज़बर रन, त्वई रन, हमज़ा ज़बर आ, त्वई रन आ, बा अलिफ ज़बर बा, त्वई रन अबा। यहाँ अलिफ मद्दा भी होगा, इसको भी ध्यान में रखना है। बा या ज़ेर बी, त्वई रन अबा बी, लाम ज़बर ला, त्वइरन अबाबीला। देखा आपने, आप अगर जल्दी पढ़ के जब पढ़ जाएंगी तैरन अबाबीला, तो सबसे पहली गलती यहाँ लगेगी, इसको ता पढ़ दिया, त्वा नहीं पढ़ा। तो क्या पढ़ेंगे हम इसको? त्वइरन। सूरतुल फील के अंदर आप पढ़ते हैं अक्सर कि सूरतुल फील के अंदर आप जो पढ़ते हैं ना, त्वइरन अबाबील, वो त्वइरन अबाबील है, उसको अक्सर लोग तैरन अबाबील पढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी गलती है। तो हमें क्या करना है? त्वइरन अबाबीला, सिर्फ रो रन यानी दो ज़बर तनवीन को ज़ाहिर करना है कि वो दिखे कि तनवीन पड़ा है। गुन्ना या इख्फा नहीं करना है, नाक में आवाज़ को नहीं ले जाना है। त्वइरन अबाबीला, मुझे उम्मीद है। अगला हर्फ देखिए, सबसे पहले देखिए इस हर्फ में कौन कौन से हर्फ निकलेंगे और कौन कौन से हर्फ ऐसे हैं जो खींचेंगे। नून में अलिफ मद्दा है, ये खींचेगा, हा निकलेगा, यहाँ गोलता भी है, देखिए, ठीक है। ये आपने देख लिए, मीम और या नहीं खींचेगा। तो अब हमें क्या करना है? इसको और इसको खींचना है, यानी नून को अलिफ मद्दा, हा में अलिफ मद्दा, दोनों खींचना है। अब यहाँ देखें, सबसे पहले अब इस तख्ती की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये देखना है कि इसमें इजहार तनवीन हो रहा है कि नून साकिन। चूँकि हम पढ़ रहे हैं नून साकिन की या तनवीन, चूँकि हम पढ़ रहे हैं तनवीन की, तो यहाँ दो पेश तनवीन हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल है। अब यहाँ तख्ती कह रही है कि तनवीन और नून साकिन के बाद, तो ये दो पेश तनवीन के बाद हुरूफ हल्की के 6 हरफों में से कौन सा हर्फ आ रहा है, इसके जस्ट बाद में इस तरफ पहले बोलेंगे और इस तरफ बाद में बोलेंगे। तो ये नहीं देखना कि नीचे हर्फ कौन सा है, ये देखना है कि तनवीन कौन सा है, कि नून साकिन है। तो देखा तनवीन है, दो पेश तनवीन है, दो पेश तनवीन के बाद क्या आया है? बिल्कुल सही, दोहराए मेरे साथ, हा। हा नहीं बोलना, हा। अब ये हा 6 हरफों में मिलता है, तो पता चला कि जी हाँ,
یہ ہا ہمیں 6 حرفوں میں ملتا ہے. تو 2 پیش تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا آیا ہے، اسی لیے 2 پیش تنوین کی آواز کو بغیر گناہ کے ظاہر کر کر پڑھیں گے. اس کو اظہار کہتے ہیں. تو کیسے پڑھیں گے؟ نون الف زبر نا، را 2 پیش رن، نارن، ہا الف زبر ہا، نارن ہا، میم زیر می، نارن حامی، یا زبر یا، نارن حامیہ. اب آپ ملا کے پڑھ لیجئے، آپ بھی ملائیے. تا 2 پیش تن، نارن حامیتن، نارن حامیتن. آپ نے دیکھا نون کو کھینچا، ہا کو کھینچا، 2 پیش تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ 2 پیش تنوین کے بعد کیا آیا ہے؟ آپ بولیے. جی ہاں، ہا آیا ہے. نارن حامیتن. اگلا چلتے ہیں، پارے کو ذرا سا اوپر کریں گے. چلیے، ہم نے یہ چھوڑا، کل کی تختی میں لیں گے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو آسانی ہو، نہیں تو پڑھانے میں کیا ہے، پورا پیج ایک ہی ویڈیو کے اندر لے لیں گے. چلیے شروع کرتے ہیں. یہ اور یہ چھوڑ دیا ہم نے، یہ شروع کریں گے. یا واو زبر یو، واولین ہو گیا. میم زبر ما، یوما. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں یہ چھوڑ کے پڑھا رہا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ کو یہ آسانی ہوگی سمجھنے کے لیے، اس لیے میں ابھی تنوین کو پڑھا رہا ہوں، اور پھر انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں نون ساکن کو لیں گے. یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما، حمزہ زیر ای، یوما ای، یوما ای، زال 2 زیر زن، یوما ازن. اب یہاں 2 زیر تنوین ہے، میرے ساتھ بولیں. چلیے آپ پہلے اس کو پڑھ لیجئے، یا واو زبر. چلیے اب نیچے کا سبق آپ پڑھیں گے. میں نے ان دونوں کو چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا؟ تاکہ یہ کل کی ویڈیو میں لوں گا. ایک ہی ویڈیو کے اندر پورا پارٹ، پوری تختی لے سکتا ہوں، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کا قرآن کیسے ہی کر کے صحیح ہو جائے، قرآن پڑھنے کا آپ کا طریقہ صحیح ہو جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تو پڑھیں آپ میرے ساتھ. اب میں ہجے کروں گا، آپ رما کریں گے. یا واو زبر، یو تو نہیں کہا آپ نے، یا واو زبر یو. ہم نے پڑھایا تھا آپ کو تختی نمبر 5 میں. یا واو زبر، جی ہاں یو. میم زبر، بہت 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 اچھے، ما، یو ما، بہت ٹھیک ہے. حمزہ زیر، جی ہاں ای، یو ما ای. زال 2 زیر زن، اس کو زین نہیں کرنا، یوما، جی ہاں اذن. اب یہاں 2 زیر تنوین ہے. اب 2 زیر تنوین کے بعد کیا ہے تو پتہ چلے گا عین ہے. کیا ہے؟ عین. تو پڑھیے، یوما اذن. دوبارہ پڑھیے، یوما اذن. چلیے، 2 زیر تنوین کے بعد میں عین آ گیا. اب تلاش کرتے ہیں، تھوڑا نیچے کریں گے ہم. یہ دیکھیے کیا کیا ہے یہاں پہ. عین مل گیا، عین ہے، اور یہاں پہ بھی عین ہے. تو کیا ہوگا؟ یہاں پتہ چلا کہ یہاں تنوین کا قاعدہ ہوگا. 2 زیر تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کیا آیا ہے؟ ارے آپ پڑھیے نا، کیا آیا ہے؟ پڑھیے اس چیز کو. عین آیا ہے. تو کیا ہوگا؟ 2 زیر، بولیں میرے ساتھ، میرے ساتھ بولیں گے تبھی تو آپ کا قرآن بہتر ہوگا. 2 زیر تنوین کی آواز کو، تنوین کو نہیں، 2 زیر تنوین کی آواز کو بغیر گناہ کے ظاہر کر کر پڑھیں گے. اس چیز کو ریپیٹ کرتے رہیں تاکہ آسانی ہو جائے. تو کیا پڑھیں گے؟ 2 زیر تنوین کی آواز کو بغیر گناہ کے ظاہر کر کر پڑھیں گے. کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ کیونکہ 2 زیر تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین آیا ہے. تو یوم اذن، عین زبر آ، لام یا زبر لئی، علی، ہا الف زبر ہا، یوم اذن علیہا. علی مدہ تھا اس لیے ہم نے ہا کو کھینچا. سمجھ میں آیا؟ چلیے آگے. اس کو چھوڑیں گے، اس کو بھی چھوڑیں گے، ہم یہ پڑھیں گے. یہ ہو سکتا ہے ہم آپ کو کل کی ویڈیو میں آپ کا ٹیسٹ لینے کے لیے آپ کو اس چیز میں بتائیں کہ اس میں کیا ہوگا. چلیے میں آپ سے ابھی کہہ دیتا ہوں
کہ اس میں آپ دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک، میں یہ آخری میں بتاؤں گا میں آپ کو. چلیے شروع کریں. کا پیش کو، آپ بھی پڑھیں ساتھ میں. یہ کیا ہے؟ فا پیش فو نہیں کرنا، فو. کفو. واو الف دو زبر ون، کیا ہوا؟ یہ دیکھیے دو زبر تنوین کے بعد میں کیا آیا ہے حروف ہلکی کے حرفوں میں سے؟ اب آپ بتائیں مجھے، کمنٹ کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کیا آیا ہے. جی بتائیں کمنٹ کے اندر، جلدی لکھیں پہلے آپ کیا آیا ہے تاکہ میں آپ کی کمنٹ کو یہاں دیکھوں. اگر آپ میں سے بہت سے لوگ کمنٹ میں الف لکھنے والے ہیں تو معاف کرنا، 6 حرفوں میں الف نہیں آتا ہے. اور اگر آپ الف پہ غور کریں تو ہم تختی نمبر 7 میں اگر دیکھیں گے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دیکھیے تختی نمبر 7 میں الف سب کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے تنوین کے ساتھ، بتایا تھا. زیر اور پیش کے ساتھ میں الف نہیں ہے، خالی زبر کے ساتھ میں ہے. وہ کیوں ہیں وہ اگلی تختیوں میں آپ کو پتہ چلی جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو کیا ہے یہ؟ واو الف دو زبر ون، یہ الف اسی کا ہے. تو کیا آیا ہے پھر؟ جی ہاں صحیح پہچانا، حمزہ آیا ہے. یہ دیکھیے تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، تھوڑا سا نشان لگا دیتے ہیں آسانی ہو جائے. حمزہ آیا ہے، آیا ہے حمزہ. تو دو زبر تنوین کے بعد کیا آیا ہے؟ حمزہ آیا ہے. اب دیکھیں حمزہ ہے کہ نہیں. بالکل صحیح، حمزہ موجود ہے. تو دو زبر تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آیا ہے. اسی لیے دو زبر تنوین کی آواز کو بغیر گناہ کے ظاہر کر کر پڑھیں گے. جیسے واو الف دو زبر ون، کفون. حمزہ زبر آ، کفون آ. ہا زبر ہا، کفون اح. دال دو پیش دن، کفون احدن، کفون احدن. احدن نہیں کرنا، کھڑا زبر نہیں لگ رہا، کھینچنا نہیں ہے. کفون احدن. چلیے آگے آئیے. اب یہ ہم نے یہ لکیر، ہم نے یہ سبق چھوڑا، کل کی ویڈیو میں آئے گا. یہ دیکھیے کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا. با دو پیش بن، کتابن. کیا ہے؟ جی ہاں بالکل صحیح پہچانا، ہا ہے. 6 حرفوں میں سے ہے ہا، تو پتہ چلے گا 6 حرفوں میں سے ہا موجود ہے. تو کیا ہوگا؟ دو پیش کہ دو زبر، اظہار تنوین ہوگا. کیوں ہوگا؟ دو پیش تنوین کے بعد حروف ہلکی کے 6 حرفوں میں سے ہا آیا ہے، اسی لیے اظہار تنوین جی ہاں ہوگا. تو کیا کرنا ہے؟ دو پیش تنوین کی آواز کو بغیر گناہ کے ظاہر کر کے پڑھیں گے. کتابن، ہا زبر ہا، کتابن ہا. کاف یا زیر کی، کتابن حکی. میم دو پیش من، کتابن حکیمن. آگے چلیں، چلیے پڑھیے. عین زبر آ، زال الف زبر جی ہاں کھینچ کر زا، یہ نہیں ہے، زال زبر زا ہوتا ہے. زال الف زبر زا، ازا. ہم کیا کرتے ہیں؟ زال الف زبر زا. بھائی تم نے زال زبر زا پڑھ دیا اس کو، کیونکہ جب کھینچا نہیں ہے تو وہ آدھا تھوڑی ہوا ہے الف مدہ. تو زال الف زبر زا، ازا. بادو پیش بن، عذابن. اب یہ کیا ہے؟ دو پیش تنوین کے بعد حروف ہلکی کے 6 حرفوں میں سے کیا آیا ہے؟ غین. مجھے امید ہے کہ اب 6 حرف آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے، دہرائیں اپنے ایک مرتبہ. چلیے کیا کیا ہے؟ حمزہ بالکل صحیح، ہا. عین ہے، عین نہیں، غین نہیں، پہلے عین کے بعد میں ہا بولیں. عین ہا، اب بولیں غین خا. ہاں بعد میں ہے غین خا، یہ ترتیب ہے اس کی. تو غین زبر غا، عذاب غا. لام یا زیر لی، غلی. زوا دو پیزن، عذاب غلیظ. پڑھا آپ نے؟ پڑھیں اس کو بار بار دہرائیں. یا مدہ ہوگی یا کھینچے گا، الف مدہ ہوگا یا کھینچے گا، این کا این نکلے گا. چلیں نیچے آخری والا پڑھ لیں. ہا الف زبر ہا، سین زیر سی، حاسی. دال دو زیر دن، حاسدن. حمزہ زیر ای، زال الف زبر زا،
حاسد اذا، ہا زبر ہا، سین زبر سا، حسا، دال زبر دا، حسدا، اذا حسدا، حاسد اذا حسدا، اگر وقف کر لوگے تو حاسد اذا حسد یہ ہو جائے گا، وقف نہیں ہے تو حاسد اذا حسدا۔ اب یہاں دیکھو ہا کھینچا، زال کھینچا۔ اب اس میں مجھے بتائیں، کمنٹ کے اندر بتائیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو تخطیط سمجھ میں آ رہی ہے، کہ میں سمجھا پا رہا ہوں آپ کو صحیح طریقے سے۔ میں تنوین دو پیش ہوگا، دو زبر ہوگا کہ دو زیر ہوگا، پہلی چیز۔ دوسری چیز دو زبر دو پیش یا دو زیر جو بھی تنوین کا ہو رہا ہے، اس کے بعد حروف ہلکی کے چرفوں میں سے کون سا حرف آیا ہے یہ آپ مجھے بتائیں۔ میں ایک مرتبہ سمجھ جائیں، اس میں دو زبر تنوین کے بعد میں حمزہ آیا ہے، اس میں دو پیش تنوین کے بعد میں ہا آیا ہے، یہاں دو زیر تنوین کے بعد میں عین آیا ہے، یہاں پہ نیچے والا دو زبر تنوین کے بعد میں یہاں دو زبر تنوین کے بعد میں حمزہ آیا ہے، اور یہاں دو پیش تنوین کے بعد میں ہا آیا ہے، اور یہاں دو پیش تنوین کے بعد میں جی ہاں غین آیا ہے۔ اس میں آپ کو مجھے کمنٹ کر بتاؤ، اور ایک یہ ٹیسٹ آپ کا ہے، کل کی ویڈیو میں مجھے کمنٹ کے اندر کوشش کریں یہ بتانے کی کہ اس پورے قاعدے کے اندر کیا ہوگا، دو زبر تنوین کا قاعدہ ہوگا یا نون ساکن کا ہوگا، کیا ہوگا، اس کو پورے کو آپ اچھے سے پڑھ لیں۔ یہ تختی اگر آپ کے سمجھ میں آ گئی تو امید ہے آپ مجھے یہ بتا دیں گے، یا آپ اس ویڈیو میں بھی بتا سکتے ہیں، اور اس میں اگر سمجھ میں نہیں آئے گی تو آپ اگلی ویڈیو میں بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو تھوڑی بڑی ہو چکی ہے کیونکہ یہ تختی کو وضاحت سے اچھی طریقے سے سمجھایا ہے، اور اگلی ویڈیو بھی ہو سکتا ہے کچھ بڑی ہو جائیں، لیکن اصل چیز کیا ہے، ویڈیو بڑی ہونا نہیں، اصل چیز ہے آپ کے سمجھ میں آنا اور میرا آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا پانا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلطی کوتاہی کو اللہ معاف فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔